فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ محفل پاک کی رونق اور زینت حضرت علامہ مولانا مفتی نور الحسن نعیمی ازہری صاحب کا میں شکر گزار ہوں۔ آپ نے اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو مشرف کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال بلند فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظم صاحب نے مجھے مہمان بنایا ہے اپنے ہی گھر میں، چونکہ آپ کو پتہ ہے مدن پورہ سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ تو خیر، جو ناظم ہوتے ہیں وہ لمبے چوڑے جملے تو بولتے ہی ہیں، ان کے الفاظ، ان کے القاب کبھی زمین کو آسمان تک، کبھی آسمان کو زمین تک چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں مہمان نہیں ہوں۔ اللہ کریم آج کی رات جو ہمیں اپنے دربار میں بٹھایا ہے، جتنا بھی شکر کرو یہ کم ہے، جتنا بھی شکر کرو کم ہے۔ اگر دنیا اس کو 31st نائٹ سیلیبریٹ کرنے کی بات کرتی ہے اور خوشیوں کی رات کہتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں آج کی رات توبہ کی رات ہے۔ بلکہ کل ایک جلسے میں حاضر تھا، کسی نے یہ کہا تھا کہ نیا سال آ رہا ہے تو کیا نئے سال کا استقبال ضروری نہیں ہے؟ میں نے کہا ہمارے اور تمہارے لیے نیا سال کچھ نہیں مانے رکھتا، ہر نیا سال میرے مصطفیٰ کی عظمت کا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے رسول آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو جو نیو ایئر ہے وہ میرے مصطفیٰ کے لیے ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر آنے والی گھڑی وہ عظمتوں کو بلند کرنے والی ہے۔ ہمارے اور آپ کا کیا ہے؟ اس لیے اگر ہر نئے سال کو ذکر مصطفیٰ کر کے دنیا کو یہ بتاؤ کہ میرے آقا کی عظمت ہی ہم بیان کریں گے، جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہمیں سکھایا کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے جائیں۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان راتوں کو جب دنیا اپنی عیاشیوں کا اڈا بناتی ہے، اس کا سب سے بہتر بدل یہ ہے کہ آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں آ جائیں۔ آج نوجوانوں سے بھی میں یہی کہوں گا، بوڑھوں سے بھی کہوں گا، بچوں سے بھی کہوں گا، اور خود میں اپنے لیے بھی نصیحت کروں گا کہ جب جب یہ نیا سال آئے، اس رات کو توبہ کی رات بنا دو۔ گزرے ہوئے سال میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا احتساب کرو۔ اگر ہم اپنی ماضی کو یاد کر کے توبہ نہ کریں تو یہ عمارت ایسی ٹیڑھی کی ٹیڑھی چلتی رہ جائے گی۔ کہیں تو رکنا ہوگا، کہیں تو ٹھہر کر کے دیکھنا ہوگا کہ جس راستے پر اب تک چلا کیسا تھا یہ راستہ، میں کہیں ادھر ادھر بھٹک تو نہیں گیا۔ جب تک آپ اپنا کیلکولیشن نہیں کریں گے، میں نے عرب میں ایک مقولہ دیکھا تھا جو سٹیکرز پہ لکھ کر کے جگہ جگہ دیواروں پر لگایا جاتا تھا، اس میں یہ لکھا جاتا تھا حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب کرے۔ تمہارا حساب لیا جائے گا اس سے پہلے تم خود اپنا بھی تو کرو۔ اپنا حساب کرنے کی جسے عادت ہوتی ہے وہ نقصان سے بچتا ہے۔ اس بنیا سے جا کر پوچھو، اس تاجر سے جا کر پوچھو جو اپنا رات کو یا ہفتے میں ایک بار جس طرح سے بھی ہے اپنا سارا حساب کرتا ہے، اور پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کس جگہ نفع آیا اور کس جگہ نقصان ہوا۔ اور اگر کوئی حساب کرتا ہی نہیں ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی زندگی میں جو تجارت کر رہا ہے وہ نفع میں ہے کہ نقصان میں، پتہ نہیں چلتا۔ اسے رات کو ایک بار تو بیٹھ کر کیلکولیشن کرنا ہی پڑتا ہے کہ آج اتنا دھندا ہوا، کتنا مال آیا اور کہاں میرا گیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم میں دیا، کیا ہوا ہے۔ جب روز جس کو یہ حساب کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ اگلی تجارت میں بڑے نقصانات سے محفوظ رہ جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔
تاجر یوں ہی سیکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں بہت بڑا تاجر بنتا ہے. وہ تجارت کرتے کرتے روزانہ حساب جو کرتا ہے اپنا گزرے ہوئے دن کا، اس میں اس کا پاور بڑھتا چلا جاتا ہے، تجارت میں اس کا تجربہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور صوفیہ کرام، اولیاء کاملین یہی کہتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا روز حساب کرے سونے سے پہلے. ترا ماذا کتب فی صحیفتک اليوم لکم علیک. عربی میں یہ بھی کہا جاتا کہ رات کو سونے کے وقت، یہ مقولہ میں نے اپنے بستر کے اوپر لکھ کر کے لگایا تھا، یعنی اپنے بیڈ کے سامنے، ترا ماذا کتب فی صحیفتک اليوم لک ام علیک. سونے کے وقت جب بستر پر جا رہے ہو تو اس کا ترجمہ یہ ہے اس عربی مقولے کا کہ دیکھ لو آج تمہارے نامہ اعمال میں کیا لکھا گیا ہے، تمہارے حق میں ہے یا تمہارے خلاف ہے. کیونکہ تمہیں سب سے بہتر معلوم ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات تک میں کیا 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 ہوں. چاہے دنیا بتائے نہ بتائے، تمہیں پتا ہے تمہارے اعمال، تم نے کیا 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 ہے. اور جب رات کو سونے کے وقت ایک بار تم نے احتساب کر لیا، تمہیں اندازہ ہو گیا. اور اگر تمہارا ضمیر کہنے لگ گیا کہ ہاں مجھ سے چند خطائیں ہوئی ہیں، میری آج فجر چھوٹی ہے، میرا آج ظہر کے بعد بیٹھنا قرآن کی تلاوت کرنا چھوٹا ہے، فلاں چیز چھوٹی ہے، وہ تو تمہیں خود کو پتا ہوگا. اور پلس اگر کچھ غلط کاریاں ہوئی ہیں، میری نظریں آج خطا کر گئی تھی، میں نے آج فلاں کو وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی کر لیا ہے، یا کسی کا پیسہ میں نے دبا لیا ہے، یہ تمہیں خود اچھی طرح سے معلوم ہے. رات کو سب چیزیں تمہارے پاس آئیں گی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں جانتے ہیں؟ اللہ کریم خود قرآن میں فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ہر انسان کو دو ابھری ہوئی چیزیں عطا کی ہیں. یہ جو دو چیزوں کے بارے میں کہ دو بہت ہی قیمتی چیزیں اللہ نے عطا کی، وہ کیا ہے؟ شر اور خیر کو پہچاننے والی چیزیں. اچھائی اور برائی کو انسان بچپن سے جانتا ہے. جس بچے کو آپ نے کبھی کچھ نہیں سکھایا، کبھی کچھ نہیں سکھایا، بچے کو اس کے سامنے آگ اور پھول رکھے ہیں، آپ دیکھ لیں، یعنی 7 سال کا بچہ یا 6 سال کا بچہ، آگ اور پھول سامنے رکھے ہیں، آپ نے کبھی اس کو کچھ نہیں سکھایا، لیکن وہ آگ کی طرف ہاتھ نہیں ڈالے گا. وہ آگ کی طرف، اس کو گرمی کا اندازہ ہو چکا ہے، اس کی عقل اسے بتا چکی ہے کہ آگ جلائے گی. نقصانات کا اندیشہ انسان کو شروع سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ہدایت ہر ایک کو دیا ہے، ہر ایک شر اور خیر کو بہتر طریقے سے جانتا ہے. چلیے آگ اور پھول کی بات کر رہا ہوں، جاؤ کسی بچے کو پکڑو، ممبئی کے بچے تو 4G سے بھی آگے ہیں، ان کے سامنے دو برتن لا کر رکھو، ایک میں حلوہ رکھو ایک میں گوبر رکھو، پتا چل دے گا. اس کی مہک سے، اس کی بدبو سے کوئی بھی بچہ، چاہے اس کو آپ نے کبھی نہ سکھایا ہو، کبھی اسکول نہ گیا ہو، وہ گوبر کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، وہ حلوے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی اتنی ہدایت ہر انسان کو ہے. اور تمہیں خود کو بھی پتا چلے گا رات کے وقت، ہزار تم تسلیاں دو لوگوں کو کہ میں اچھا ہوں میں اچھا ہوں، لیکن تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کچھ کر چکے ہو. اور یہی احتساب جب تمہارے اندر آ جائے، وہی احتساب تمہیں توبہ تک لے جاتا ہے. اور اگر بندے کو اپنا حساب کرنے کی عادت نہیں ہے تو وہ توبہ کی طرف بھی نہیں جاتا. ایک بات یاد رکھ لیں، گال پر تھپڑ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے، اور اٹھے بیٹھے صرف اور صرف توبہ توبہ کہنے کا نام توبہ نہیں ہے. احساس کا نام ہے توبہ، ندامت کا نام ہے توبہ. جس دن تم نے احتساب کیا، حساب کیا، اور تمہیں لگ گیا کہ میں یہاں ٹھوکر کھایا ہوں، غلط ہو چکا ہے مجھ سے، تو یہ احساس تمہیں سچی توبہ کی طرف لے جاتا ہے. ورنہ محفلوں میں بہت توبہ ہوتی ہے، بہت توبہ ہوتی ہے، لیکن جب تک تم خود احتساب نہیں کرو گے، احساس نہیں لاؤ گے، سچی توبہ کی طرف نہیں جا پاؤ گے. روز توبہ کرو روز توڑو، روز توبہ کرو روز توڑو. لیکن احتساب کرنے کی جس کو عادت ہو جائے، اللہ اسے سچی توبہ بھی عطا کرتا ہے. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، رب ذوالجلال ان بندوں کے لیے، اور یہاں پر اکثر نوجوان ہیں، اور 31 تو نوجوانوں کے لیے سجائی گئی، سب سے بڑا چیلنج
دنیا میں جوانوں کے لیے۔ ایک اور آپ کو نکتے کی بات میں بتاؤں، قرآن میں ایک آیت ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ وہ کون سے نوجوان تھے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ وہ اصحاب کہف۔ اصحاب کہف واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 15ویں پارے میں سورہ کہف موجود ہے۔ کچھ نوجوان تھے جو ایک بہت ظالم بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر نکل گئے تھے۔ وہ ظالم بادشاہ ایسا تھا جو زبردستی اپنے سجدے کروا رہا تھا، اپنی عبادت کروا رہا تھا، لیکن اس زمانے میں کچھ نوجوان ایسے تھے جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے۔ اب ان کے لیے اس شہر میں جینا مشکل ہو گیا تو انہوں نے راتوں رات مشورہ کیا کہ ہم یہ شہر چھوڑ دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ وہ نکلے، 7 تھے یا 8 تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو گیا، اس کا پورا ذکر قرآن میں ہے۔ وہ گئے، جا کر کے ایک غار میں سو گئے، آبادی سے بہت دور ایک غار تھا، اس میں جا کر آرام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ سوئے تو ہم نے ان کو لمبی نیند سلا دی۔ کب تک سوئے؟ وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ اصحاب کہف یہ نوجوان اپنا ایمان بچا کر کے گئے تھے، بس سوتے رہے۔ اس ظالم بادشاہ کو جب پتا چلا کہ اس کے دربار کے کچھ سپاہی تھے، وزیر تھے اور علاقے کے لوگ تھے جو اپنا ایمان بچا کر کے گئے ہیں اور اس پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، تو اس نے غصے میں آ کر اس غار پر ایک دیوار بنا دی اور کہا کہ یہی ان کی قبر ہے اور یہی ان کی سزا ہے، یہ کبھی نہ نکل سکیں گے۔ ایک چرواہا وہاں پر موجود تھا، اس نے ان کی پوری تاریخ لکھ دی، یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا کیے، اس کی تاریخ لکھ دی۔ زمانہ بدلتا گیا، لوگ بھول بھی گئے ہوں گے۔ 300 سال کے بعد ایک دوسرا بادشاہ آیا، بیدروس۔ وہ منصف بادشاہ تھا، عادل تھا، نیک مزاج تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہا تھا کہ مولا میری قوم گمراہ ہو رہی ہے، آخرت پر یقین کم ہو گیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر لوگوں کا یقین کم ہوتا جا رہا ہے، تو کوئی ایسی نشانی بتا دے۔ اللہ نے اس بادشاہ کی دعا قبول کی۔ 300 سال کے بعد یہ غار میں سوئے ہوئے نوجوانوں کو اللہ نے دوبارہ اٹھایا۔ قرآن میں موجود ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال تک سوتے رہے، قمری مہینے کے اعتبار سے، کیونکہ شمسی مہینہ جو ابھی ہم 31 جو دیکھ رہے ہیں یہ نیا سال، ان سالوں کے اعتبار سے اسلامی مہینے جو چاند سے چلتے ہیں ہر 100 سال پر 3 سال کا فرق آ جاتا ہے، 3 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ 300 سال شمسی ہوں گے تو 309 سال قمری ہوں گے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ تو 309 سال کے بعد قمری مہینے کے اعتبار سے جب وہ اٹھے، بیدار ہوئے، دیوار گر گئی اور یہ لوگ باہر آئے، اور پھر کھانا خریدنے کے لیے ایک ساتھی آئے تھے اور وہ پکڑے گئے، اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس لے جایا گیا ان کو۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ پرانے سکے کہاں سے آئے؟ 300 سال پہلے کے سکے لے کر وہ کھانا خریدنے آئے تھے۔ اچھا یہ بات میں آپ کو بتا دوں، 309 سال کے بعد جب یہ اٹھے، بیدار ہوئے، ان کی حالت کیا تھی؟ ان کے بال بہت بڑے ہو چکے تھے، ناخن بھی بڑے ہو چکے تھے، لیکن آپس میں یہ کہہ رہے تھے، قرآن میں ہے قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کتنی دیر ٹھہرے رہے ہم؟ تو دوسروں نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، شاید ہم صبح آئے تھے، دوپہر ہو رہی ہے، اتنا ہی وقت ہوا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، زیادہ ٹھہرے ہوں گے کیونکہ نشانیاں کچھ بدلی ہوئی دکھ رہی ہیں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 309 سال سونے کے بعد بھی انہیں احساس نہیں کہ اتنا لمبا وقت گزر گیا۔ یہ رب تعالیٰ کی شان ہے، جسے چاہے نرمی کے ساتھ سلائے، جسے چاہے عذابات میں سلائے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے قبر کی رات ایسی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے 1 منٹ 1 سال کے برابر ہوگا۔ قبر میں 1 منٹ گزرتا نہیں ہے، قبر میں ہر لمحہ مشکل عذابات کا سامنا کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو 500 سال 700 سال قبر میں سوئے ہوں گے، قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جا رہا ہوگا، وہ یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ کل تو ہمارے گھر والوں نے دفن کیا تھا، آج قیامت آ گئی۔ رب تعالیٰ جس کے لیے چاہے زمانے کو گھیر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے زمانے کو طویل کرتا ہے۔ اصحاب کہف اٹھے۔ میں بتاتا ہوں کس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں۔
اب اس کے بعد واقعہ بڑا طویل ہے، دوبارہ وہ پھر سو گئے، ان کو نیند لگ گئی، اور جو نیا بادشاہ تھا اس نے دیکھا، ان کی قوم نے دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیے، 300 سال بعد بھی رب ذوالجلال سوئے ہوئے کو پھر سے دوبارہ زندہ فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، 300 سال کیا ہوتے ہیں؟ 300 سال قبروں کے حالات آپ کو پتا ہے، 3 دن کے بعد جسم پھٹنے لگتا ہے، ناک سے اور منہ سے پیٹ کا گودا باہر آنے لگتا ہے، 8 دن 10 دن گزرنے کے بعد کانوں سے بھیجا بہ جاتا ہے، آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، اور 40 دن کے اندر تو پیٹ پھٹ کر کے اس کے کلیجے انتڑیاں سب باہر نکل چکی ہوتی ہیں، سب نکل جاتا ہے، اس کا تعفن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی برداشت نہیں کر پائے، اور 3 مہینے سے 6 مہینے کے اندر ممبئی میں تو قبریں کھود دی جاتی ہیں، اور وہاں سوائے ہڈیوں کے کیا ملتا ہے؟ یہاں تو پلس آپ مسالہ لگا کر کے دفن کرتے ہیں کہ جلدی گل جائے۔ میرے عزیزو، 6 مہینے کے اندر سوائے ہڈیوں کے جسم میں کچھ نہیں رہتا، آنکھیں تک گل چکی ہوتی ہیں، بال تک جا چکے ہوتے ہیں، کھوپڑی میں کچھ نہیں رہتا۔ یہ ہمارے میتوں کا حال ہے، لیکن 300 سال کے بعد رب تعالیٰ اصحاب کہف کو اٹھایا تو ان کی اصلی شکلوں کے ساتھ اٹھایا تھا، جسموں کے ساتھ، بالوں کی اضافت کے ساتھ، اور ناخنوں کی بڑھوتری کے ساتھ انہیں بیدار کیا۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، ان اصحاب کہف کے جسموں کو اللہ نے بچا رکھا۔ دوسری چیز میں قرآن کی آپ کے سامنے پڑھ کر کے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا یہ دوسرا بادشاہ جو عادل تھا، اس نے یہ کرامت دیکھی، پھر اس کے بعد وہ سو گئے، پھر نیند میں آ گئے، انہوں نے دیوار لگا دی، اور قوم کے اندر یہ عقیدہ بیدار ہو گیا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ فرمائے گا۔ بات ہو گئی، لیکن اب وہ اصحاب کہف کا کیا حال ہے؟ قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ تم دیکھو گے سورج، وہ غار کیسا ہے پتہ ہے؟ غار ایسا کہ چاروں طرف سے دیوار اور بیچ میں کھلا ہے، چاروں طرف سے ڈھکا ہوا، بیچ میں کھلا ہے، آسمان سے ان کے بیچ میں کوئی چیز نہیں۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی سورج گزرتا ہے، موسموں کے اعتبار سے سورج کے الگ الگ راستے ہیں، مشرق سے مغرب کی طرف جو سورج جاتا ہے الگ الگ راستے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جب بھی سورج ان کے اوپر سے جاتا ہے تو کبھی دائیں جانب ہو جاتا ہے، کبھی بائیں جانب ہو جاتا ہے، اپنی تیز روشنیاں ان کے جسموں پر نہیں ڈالتا۔ سورج کی تپش چاہے سخت گرمی میں ہو، اصحاب کہف کو نہیں لگتی۔ روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ ٹھنڈیاں، بارشیں ان کے جسموں کو کچھ نہیں کرتی، جبکہ وہ کھلے آسمان پر سوئے ہوئے ہیں، یعنی بغیر چھت کے زمین پر سوئے ہوئے ہیں، سورج ان کے اوپر سے نہیں گزرتا، اللہ نے یہ انتظام کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم میں سے کوئی ان کو دیکھنے کی ہمت کرے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اللہ تمہارے دلوں پر رعب ڈال دے گا، تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، دیکھ نہیں سکو گے ان کو۔ اللہ ان کی حفاظت ایسی کر رہا ہے۔ چلو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہو گیا، اب میں بتاتا ہوں یہ کون تھے، کون تھے، کیوں ان کے لیے اتنی فضیلت؟ کیا وہ نبی تھے؟ کیا وہ رسول تھے؟ کیا وہ شہید تھے؟ جبکہ روایات میں، قرآن میں، تفسیر میں ان کا کہیں ذکر نہیں۔ کیا وہ پوری رات تسبیح پڑھتے تھے؟ کیا وہ کنٹینیو روزے رکھتے تھے؟ کیا وہ عبادتوں میں مسلسل رہتے تھے؟ نہیں، اس کا بھی ذکر نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا کہ وہ نبی تھے، رسول تھے، شہید تھے، کہیں نہیں ملتا کہ وہ بہت عبادت گزار تھے۔ قرآن میں اتنا بتایا گیا انہم فتیتون، بس وہ نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے، بس وہ نوجوان تھے اور اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ ذکر جو آیا ہے قرآن میں انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، برابر قرآن کے بیچوں بیچ میں آیا ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے سورہ الناس تک، اس کے برابر بیچ میں سورہ کہف ہی ہے، اور سورہ کہف میں یہ آیت آئی ہے کہ وہ نوجوان تھے۔ ایک مفسر نے فرمایا اللہ نے نوجوانی کا ذکر قرآن کے بیچوں بیچ میں کیا، ایسا لگتا ہے زندگی بھی
बचपन से शुरू होती है, बुढ़ापे में खत्म होती है, उसका बिल्कुल बीच का हिस्सा जवानी हुआ करता है, बिल्कुल बीच का हिस्सा जवानी हुआ करता है। और जवानी का जिक्र अल्लाह ने कुरान के बिल्कुल बीच में फरमाया, एक बहुत बड़ी हिकमत के साथ। और असल जिंदगी, मग़ज़ इंसान की जिंदगी का ये जवानी है। खत्म होने के बाद पछतावा रह जाता है और कुछ नहीं होता। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, फिर बुढ़ापे में कुछ बात बन पड़ती नहीं। जवानी में जो अल्लाह ताला ने ताकत दिया है, तुम ऐश और इशरत में गुजारते रह गए, और बुढ़ापे में सिर्फ कुर्सियां ही तो रह गई, कोने रह गए, टेक रह गया। जो खुशू और खुजू तुम्हारे अंदर आना था वो नहीं आ सका। बुढ़ापे में इबादत करते करते कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द। सजदा करने की ख्वाहिश तो बहुत है लेकिन घुटने झुकते तक नहीं। खड़े होने की ख्वाहिश तो बहुत है लेकिन कमर साथ देती नहीं। ये सब वक्त गुजर जाने के बाद, और जवानी में अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान लेता है। आज जो जवान है मेरे अजीजों, वो इम्तिहान के वक्त से गुजर रहे हैं, इम्तिहान से गुजर रहे हैं। अगर इस इम्तिहान में तुम डगमगा गए तो बुढ़ापा अजाब बन जाएगा, और उसके बाद की जिंदगी तो तुम्हें कचोके लगाती रह जाएगी। दाग लग जाते हैं, धुले नहीं जाते, ये जिंदगी पर परेशान करते हैं। इसीलिए सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा है? अच्छा, एक बात ये भी मैं बता दूं, तौबा सब करते हैं। अभी मैं तौबा कर रहा हूं, बच्चे भी तौबा तौबा करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह करेंगे, बूढ़े भी तौबा करेंगे। लेकिन जवानों की तौबा के बारे में हदीस पाक में, जब एक जवान बंदा तौबा करता है तो पूरे फरिश्तों में ऐलान कराया जाता है, ऐलान होता है, उसके नाम का ऐलान होता है कि फला का बेटा फला आज तौबा करके अल्लाह की बारगाह में आया है, जश्न मनाओ। खुशियां होती हैं जवान बंदा जब तौबा करता है। और उसके अलावा एक हदीस में आपको बता दूं, रब तबारक व ताला क्या फरमाता है जब तौबा करके बंदा वापस आता है, वो क्या सुलूक करता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मिसाल देकर फरमाते हैं, एक आदमी सहरा में अपनी ऊंटनी लेकर चल रहा था। सहरा जानते हैं, डेजर्ट, पूरा रेत की सरजमीन होती है। हमने मिस्र में देखा, उस्वान वगैरह में 200 200 किलोमीटर तक गाड़ी चलती है, कोई दरख्त भी नहीं, कोई पहाड़ भी नहीं, कोई घर भी नहीं, हर जगह देखो आसमान जमीन से लगा हुआ दिखता है। तो ये जो सहरा होता है, इसमें लोग भटक जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि डायरेक्शन पता ही नहीं चलता, जिस तरफ भी चलो सीधा ही लगता है, घूम के आप फिर रहे हो तब भी सीधा ही लगता है। और रेत पर तो तुम्हारे पांव के निशान भी थोड़ी देर से ज्यादा नहीं रहते, हवा आती है निशान भी मिट जाते हैं, आपको ये भी पता नहीं रहता मैं आया कहां से था। सहरा में बहुत खतरनाक मौतें होती हैं, मौजे सुराब उसको कहते हैं। एक बंदे के बारे में हुजूर फरमाते हैं, वो अपनी ऊंटनी लेकर चल रहा था, साजो सामान पानी सब था। सहरा में बीच मैदान में उसे नींद आई, सोया, सोकर उठा तो देखा उसकी ऊंटनी गायब है, साजो सामान के साथ गायब है। अब चलेगा, सफर कैसे करेगा? बहुत ढूंढा ढूंढा ढूंढा, थक गया, नहीं मिली, सवारी नहीं मिली, परेशान हो गया, मौत करीब है। सहरा में आदमी इस तरह बगैर सवारी के सफर कैसे करे? खाना पानी भी नहीं है, सब लेकर जा चुकी ऊंटनी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हर तरफ देख लिया कहीं उसकी सवारी नहीं मिली, तो वापस थक कर एक जगह बैठा, फिर नींद लग गई। नींद लगी, सोकर उठा तो देखा उसकी ऊंटनी सामने मौजूद है, साजो सामान के साथ है। हुजूर फरमाते हैं, ए मेरे साहबा बताओ, उस सहरा वाले आदमी को अपनी खोई हुई ऊंटनी के मिलने पर कैसी खुशी होती है? साहबा कहते हैं, वो सफर जानते थे साहबा, कहते हैं या रसूल अल्लाह, उसकी तो जान में जान आ गई, उसकी खुशियों से बड़ी खुशियां ही नहीं है, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे मिली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब एक जवान बंदा तौबा करता है तो मौला को उससे ज्यादा खुशी होती है कि मेरा खोया हुआ बंदा वापस आ गया, भटका हुआ बंदा वापस आ गया। इसीलिए मेरे अजीजों, मैंने महसूस किया है सबसे सेफ रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता वही है जिसको मौला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को बहुत पसंद करता है। ठोकरें कौन नहीं खाता? जिंदगियां
سب کی ٹھوکریں دیتی ہیں، کبھی وہ دنیا کی مکاریوں میں پھنس کر کے ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بگڑی ہے تو پوری بگاڑی لو، میں اب اس قابل نہیں رہ گیا، جیسی لائف ہے ویسی جینا ہے، نہیں، تمہیں واپس تو آنا ہوگا منزل کی طرف، اگر تم نہیں آئے تو سانس جس دن اکھڑے گی تمہارے رشتہ دار باندھ کر لائیں گے اللہ کے پاس، پکڑ کر کے تو لائیں گے، تمہاری ناک میں روئی ٹھونس کر کے، تمہارے انگوٹھے باندھ کر کے، تمہارے پیٹ کو باندھ کر لائیں گے اور امام کے سامنے رکھیں گے، پڑھو اس پر نماز، تمہیں ایک دن تو پلٹ کر آنا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ تم پڑھو گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، یہ آیتیں کئی جگہ پر آئی ہیں۔ جب کوئی مرتا بھی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ کیا ہے؟ ترجعون، یرجعون، یرجعون، راجعون، ان سب کا مطلب یہی ہے، اللہ فرماتا ہے تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم سب اس کی طرف پھیرے جاؤ گے، الیہ النشور، اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ راجعون کا مطلب یہ ہے کوئی اور مرا ہے لیکن آپ پڑھ رہے ہیں ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، ہر موت پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے ہم کو بھی جانا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ عربی کا مقولہ، عربی کا یہ لفظ رجع، یہ بہت اہم ہے، رجوع کرنا یعنی پلٹنا، ایک دن پلٹنا ہے۔ جب تمہیں پلٹنا ہے تو اس طرح بھٹکے ہوئے کب تک رہو گے؟ ہر رات کو یہ سوچ لو کہ میری آخری رات ہے، میں آج رب تعالیٰ کی طرف آ جاؤں، اور جس دن تمہاری یہ سچی توبہ ہو گئی، اللہ کریم اس دن تمہارے لیے اتنے دروازے کھولے گا جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں، اتنے دروازے کھولے گا۔ دیکھیں میں نا امیدی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، عیاشیاں بہت ہوئی ہیں، گناہ سب کے ہوتے ہیں، خطائیں بہتوں کی ہوتی ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے لیکن ان میں سب سے بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو جلدی توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں اپنے مولا کی طرف۔ اور یہ بھی ہے حدیث پاک میں جب تک بندہ توبہ کرتا رہتا ہے مولا عذاب نہیں بھیجتا، وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ فرماتا ہے جب تک استغفار کرتے رہیں گے بندے اللہ عذاب نہیں بھیجے گا، عذاب نہیں بھیجے گا۔ احساس کرو میرے عزیزو، بغداد میں ایک شخص تھا، بہت پیسے والا تھا، مال والا تھا، پیسوں کی چربی ایسی کہ ہر گناہ خرید کر کے کرتا، جہاں من کرے پیسے بہاؤ اور خوب عیش کرو۔ کیا نہیں کیا تھا اس نے؟ اس کا کام سب سے پسندیدہ یہ تھا کہ نئی نئی عورتوں کے ساتھ روز نیا کھیل کھیلنا، عیش کرنا، جسمانی شہوتوں کو پورا کرنا۔ ایک دن بازار میں گیا، ایک عورت کھڑی تھی، خوبصورت تھی، اس سے پیسوں کی بات کیا، وہ راضی ہو گئی، گھر لے آیا اس کو، گھر لے کر کے آیا۔ اچھا اس کا ایک کام یہ بھی تھا، ہر دن ایک نیا گناہ کرتا، ایک بہت عیاشی کی رات گزارتا اور پورا اپنی ڈائری میں لکھتا بھی تھا کہ آج فلاں عورت آئی، میرا بستر گرم کی، فلاں کیا، فلاں کیا، سب کرتوت اپنی ڈائری میں روز لکھتا بھی رہتا تھا۔ ایک رات ایسی آئی، ایک عورت کو پیسوں پر راضی کیا اور لے آیا، جب گھر لے آیا کافی بڑے پیسوں پر اس سے بات کیا تھا، اور جب تنہائی میں اپنے محل میں موجود تھا تو اس خاتون سے اس نے کہا کہ چلو میں جس کام کے لیے تجھے لایا ہوں ہم اپنا کام کریں۔ اس عورت کا بدن تھر 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 کانپنے لگا اور وہ جسم اس کا پیلا پڑ گیا۔ اس نے دیکھا عورت کو، پکڑ کر کے کیا ہوا، تجھے بخار ہے، تو بیمار ہے، یہ چہرہ پیلا کیوں ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے نہ مجھے بخار ہے نہ کوئی درد ہے، میں ایسی عورت نہیں ہوں فحاشا کہ تیرا بستر گرم کروں، میں ایک بیوہ عورت، میرے 3 چھوٹے بچے پچھلے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میں آج بازار میں کام کے لیے آئی، مجھے کوئی کام دینے کو تیار نہیں، مگر میرے بچوں کی بھوک یہاں تک لے آئی، میں نے سوچا تیرے گھر جاؤں اور تیرے ساتھ میں کچھ کر لوں تاکہ مجھے کچھ پیسے تو ملیں۔ لیکن جب تنہائی میں آئی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کے سامنے میں کیسے کپڑے اتاروں جو میرے دل کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔
میری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے. اس ڈر سے میرا جسم کانپ رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ کریم میرے ساتھ کیا کرے گا, وہ کیسے بھیانک گناہ کی طرف میں آ رہی ہوں. یہ اس کو بولتی رہی. یہ جو عیاش طبیعت کا آدمی تھا, پہلی مرتبہ کسی عورت سے یہ جملے سن رہا تھا, ورنہ ہر کوئی اپنے پیسے لیتا اور چلا جاتا. آج اس نے دیکھا اور اس کے بعد چیخ مارا اور کہا, تیرے پاس کھانے کو تک کچھ نہیں, غربت میں اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر یہاں تک آئی, کچھ نہ ہو کر تیرے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے, میرے پاس سب دیا ہے پھر بھی میں عیاشی کر رہا ہوں, پھر بھی میرے اندر اس کا خوف نہیں آیا. میں کتنا گرا ہوا آدمی ہوں. اسے بہت سارا مال دیا اور کہا مجھے آج کے لیے معاف کر دے, میری تو سگی بہن کی طرح ہے. اور وہ عورت چلی گئی خوشی خوشی, اس کے جسم کو اس نے چھوا بھی نہیں. وہ عورت کے جانے کے بعد اس کا دل بہت بے قرار ہوا, بے چین ہوا, بہت تڑپنے لگا. اور اس کے بعد پھر کہا, اے مولا, وہ وقت آ گیا جب میں تیری طرف پلٹنا چاہتا ہوں. میں نے کتنے جسموں کو داغدار کیا اور اپنے آپ کو رنگین کیا, آج میں تیری طرف پلٹ کر آنا چاہتا ہوں. تھک گیا ہوں مولا, گناہوں سے تھک گیا ہوں. جب وہ سجدے میں گر کر رونے لگا, دل کو قرار آیا, اٹھا اور سوچا اب پرانی ساری چیزیں بہا دوں, پرانی ساری چیزیں مٹا دوں جو میں عیاشی کے زمانے میں کرتا تھا. اپنے پرانے سامان توڑنے لگا, عیش و عشرت کی گلاس پھوڑنے لگا. اور پھر جب آیا, کہا کہ آج میں اپنی اس ڈائری کو بھی ختم کرتا ہوں جس میں ہر دن کا لکھا ہوا ہوتا تھا. حیرت کی بات ہے, مجھے بتانے کا مقصد بھی یہی ہے, وہ آج اپنی ڈائری کو اٹھا کر دیکھتا ہے, اس کے سارے پنے سارے پیج سفید ہیں, کسی پہ کچھ لکھا ہی نہیں, جبکہ یہ برسوں سے اس میں لکھا, خود اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا. یہ حیرت میں تعجب میں ہر پنا پلٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہا, میرا لکھا ہوا سب ماجرا کہاں گیا؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے میری داستانیں لکھی ہیں, کہاں چلی گئی سب؟ حیرت سے وہ چیخ چیخ کر کے دیکھتا رہا, میری ڈائری ایسی کیسی ہو گئی؟ غیب سے ندا آئی کہ میرا بندہ جب میرے لیے توبہ کرتا ہے تو میں اس کے سارے برے اعمال کو اس کے دفتر سے ایسے ہی مٹا دیتا ہوں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے. میں نے جب یہ پڑھا تو اندازہ ہوا, ہزار ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی بندہ جب پلٹ آتا ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سزا نہیں بلکہ جزا ہے. ہمارا اور آپ کا پکڑا ہوا چور معافی بھی مانگ لے تو ہم تھوڑی بہت سزا دے کر چھوڑ سکتے ہیں, تاوان تو لیں گے, جرمانہ تو لیں گے, بھرپائی تو کروائیں گے. لیکن رحمان کی بارگاہ میں جب مختی یا مجرم آتا ہے تو سزا تو دور کی بات ہے, معافی کے بعد جزا الگ ملتی ہے, محبوبین میں اسے شامل کیا جاتا ہے. آج کی رات میرے عزیزو توبہ کی رات ہے. میں مختصر کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو اور سمیٹتا ہوں. مجھے وہ بات یاد آتی ہے, ہم بغداد شریف میں تھے سفر میں, ایک عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے, جس بارگاہ کا ادب و احترام سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے. وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت حبیب عجمی, ان کا تذکرہ میں نے پڑھا. یہ جوانی میں عیاش طبیعت رکھتے تھے, سود کا کاروبار کرتے تھے, سود کا کاروبار, اور اسی میں زندگی چل رہی تھی. بیوی نیک تھی, منع کرتی تھی, لیکن یہ اپنے دھندے میں مصروف. ایک دن خاتون نے بہت رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میرے شوہر کو ایک بار سچی توبہ دے دے, وہ پلٹ آئے, اس بھیانک کام سے نکل آئے. اے مسلمانوں, سود جس کو آج دنیا انٹرسٹ, بڈی, بیاج الگ الگ ناموں سے تمہیں کھلا رہی ہے, آج پوری دنیا کریڈٹ پر چل رہی ہے, تمہیں اندازہ ہوگا, تمہیں پتا ہے اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. ایک لقمہ سود کا کھانے والا اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر ہے, وہ بھی خانہ کعبہ کے سامنے. اتنا بھیانک اس کا جرم ہے اور اتنی بڑی وعید ہے. مسلمانوں کو تو اس کی بو باس بھی نہیں لگنی چاہیے سود کی. راتوں رات امیر ہونے کے لیے جو لوگ اس راستے پر چل پڑے وہ اندازہ کریں
माँ से जिना करने के बराबर का गुनाह है। हबीब आजमी ये कर रहे थे, सूद का कारोबार, औरत मना करती थी, दुआ करती रही। एक दिन क्या किया, गोश्त ला करके दिया, सूद में ही लकड़ियां भी ला करके दी, और कहा पकाओ जल्दी खाना, मैं आ रहा हूं थोड़ा काम से, मैं जा करके आता हूं। जिसके पास सूद का पैसा बाकी रहता था, अगर वो पैसा नहीं देता तो उससे आटा ले लेते, चावल ले लेते, उससे गोश्त ले लेते, यही करते थे। सब ला करके दिया अपनी बीवी को और पकाने के लिए, औरत पकाती रही। जब खाना पक गया, हंडिया उठा करके दस्तरखान पर रखी, तो देखा उसमें खौलता हुआ खून है और कुछ भी नहीं, ना गोश्त है, न सालन है, पकता हुआ खून है। हबीब अजमी ने देखा, देखते ही चीख मार कर उठ गए, कहा ये क्या है। उनकी खातून ने कहा ये तो रब ताला दुनिया में तुझे दिखा रहा है तेरे सूद का बदला, आखिरत तो अभी बाकी है, तौबा कर लो। इतना सुनते ही उनके दिल में एक अजीब सी शर्मिंदगी और नदामत आई। रोते हुए घर से निकल गए, कहा मौला आज के बाद से सूद का एक लुकमा भी नहीं छूंगा, जिसका जो है वो माफ कर दिया और जिसका लिया था उसको बदला दे दूंगा। सब लुटा दिया, घर में कुछ पैसे ही नहीं रखे, सब दे दिया, कुछ भी नहीं, अब खाएंगे कैसे। जो बंदा अल्लाह की तरफ आता है फिर वो वजह नहीं ढूंढता कहां से खाऊंगा कैसे रहूंगा। जब वो डिपेंड हो गया अल्लाह के ऊपर तो उसको यकीन होता है कि वही पालेगा। घर से निकले, बाहर जा रहे थे, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेलते खेलते भागने लग गए, हटो सूद खोर आ रहा है, उसकी धूल ना पड़ जाए। इनके कानों में वो बात भी आ गई और बे इख्तियार रो पड़े कि आज मेरी हैसियत ऐसी है कि बच्चे मेरी छाओं से बचते हैं, बच्चे मेरी परछाइयों से भागते हैं। रोते रोते वो शहर छोड़कर निकल गए, लेकिन बीवी को पालना भी तो है, काम धंधा कुछ सीखा भी नहीं है। जाकर एक मस्जिद में बैठ गए, इतना गिड़गिड़ा कर रोते रहे। शाम हो गई, कहा कि मौला निकम्मा हूं, कुछ काम का नहीं, मुझे तू संभाल है। शाम को वापस घर आए, बीवी ने पूछा क्या करके आए आज, कहीं फिर कोई सूद। कहा नहीं, सच्ची तौबा कर चुका हूं। कहा फिर दिन भर कहां थे। कहा एक मालिक के यहाँ मजदूरी मिल गई है, मैं मजदूरी कर रहा हूं। कहा फिर उजरत दो, आज मजदूरी किए हो तो उजरत कहाँ है। कहा मालिक ने कहा कल दे दूंगा, आज की उजरत नहीं दिया, आज की उजरत नहीं दिया, कल देने का कहा है। अपनी बीवी को तसल्ली दे करके सुला दिया। दूसरे दिन फिर गए, उसी मस्जिद में कोने में बैठे रह गए दिन भर। शाम को वापस आए, बीवी ने पूछा कहां थे। कहा मजदूरी कर रहा हूं, एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में, जिसमें भी हो। वो मालिक अच्छा है, कह रहा है कि कल दे दूंगा मजदूरी। कब तक कल कल चलता रहेगा। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी ऐसी खाली हाथ लौटे, चौथे दिन भी। औरत सिर्फ पूछती थी, कहती कोई बात नहीं, मजदूरी कर रहे हो, एक दिन सब मिलाकर दे देगा, हम रूखा सूखा खा लेंगे। पानी पर गुजारा करते, कुछ फल फ्रूट मिलते वो खा लेते, बस इसी तरह 5 दिन गुजर गए। छठे दिन हबीब आजमी जब जाने लगे, पांव बोझल हो गए। कहा कि मौला मैं तेरे लिए सब छोड़ दिया, मेरी बीवी को अब झूठ बोलना कब छोड़ूंगा। कब तक मैं कहूं कि मजदूरी कर रहा हूं, मेरा मालिक उजरत देगा, मैं कैसे कहूं। जाने की आज हिम्मत ही नहीं हो रही, रोज बीवी पूछती है कुछ कमा के लाए। छठा दिन था, घर की तरफ जा रहे थे, घर के करीब पहुंचते ही आपको एहसास हुआ घर में रोशनी है। और जब अंदर गए तो देखा बड़ा दस्तरखान बिछा है, तरह तरह के खाने बीवी पका के रखी हुई है। ओ बहुत लजीज खाने। देखते ही हैरत में पड़ गए। हबीब अजमी अपनी औरत को जोर से पुकारते हैं, कहाँ है। आई दौड़ते हुए, वो भी सजी संवरी हुई आई। कहा ये क्या मसला है, मैंने अपना धंधा छोड़ दिया, पुराना गुनाह छोड़ दिया, पैसा तो हमारे घर में एक कौड़ी भी नहीं, ये सब कहां से आया, क्या तूने कोई गलत काम शुरू किया। उस खातून ने कहा क्या मजाक करते हो आप, ये भी कोई मजाक का वक्त है। आप जिस मालिक के यहाँ मजदूरी करते थे, उसी के यहाँ का एक बंदा आया, वो दे करके गया है और ये कह करके गया है खातून तेरा शोहर अभी थक कर आएगा,
یہ 5 دن کی مزدوری ہے، اس سے کہنا اور محنت کر، مزدوری اور ملے گی۔ حبیب اعجمی کو پتا تھا کہ یہ مزدوری کہاں کر رہے تھے، لیکن خاتون کہتی ہے تمہارے آقا کا، تمہارے سیٹ کا بندہ ہی آیا تھا، یہ کھانا دے کر گیا ہے اور کہہ کر کے گیا ہے کہ تم مزدوری اچھی کر رہے ہو، پھر تم مجھ سے مذاق کیسے کر رہے ہو؟ حبیب اعجمی کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، کھانا نہیں کھائے، غش کھا کر گر پڑے۔ خاتون تھوڑی دیر کے بعد اٹھاتی اور پوچھتی ہے کیا بات ہے، اتنا صدمہ کیوں آیا؟ روتے روتے کہنے لگے میری خاتون میں تجھے کیا بتاؤں، جب سے میں یہ برے کام چھوڑا مجھے تو کوئی کام آتا نہیں تھا، نہ میں کوئی مزدوری کر رہا تھا، نہ کہیں کسی کے ہاں اجرت پر تھا، میں تو روز جاتا تھا مسجد میں بیٹھ کر پکارتا تھا، میں اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کے روتا تھا، لیکن کل آنے کے وقت میرے پاؤں بوجھل ہو گئے، صرف اتنا کہا مالک اے رب، میں اپنی بیوی کو کب تک جھوٹی تسلی دیتا رہوں گا؟ میرا اتنا کہنا مولا کریم کو ایسا لگا کہ میرے آنے سے پہلے میری کوئی کمپنی کا، میرے کوئی آقا کا بندہ نہیں، جو آیا وہ یقیناً اللہ کا کوئی فرشتہ ہوگا جو کھانا دے کر گیا۔ اور اس کے بعد وہ گھر چھوڑ کر نکل پڑے اپنی بیوی سے اجازت لے کر، اور مقامات طے کرتے گئے، طے کرتے گئے، طے کرتے گئے، جانتے ہو اس مقام کو جا کر پہنچے جہاں پر سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی ادب کا مقام ملاحظہ فرماتے تھے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ سیدنا حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے دعا کرو، اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، جب نکل کر کے بندہ آتا ہے، اسی کو اقبال نے کہا تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے، یعنی ایک آنسو کا قطرہ مولا کریم کو دنیا کی ساری موتیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں جنت البقیع کا ایک واقعہ، یعنی مدینہ طیبہ میں ایک بوڑھا سارنگی بانسری بجاتا تھا، اور زندگی بھر اسی پر اس کی کمائی چلتی تھی، باجا بجاتا، اچھی بانسری اس پر کمائی ہوتی تھی۔ بڑھاپے میں اب سانس پھولنے لگی، 80 سال کا ہو گیا، سانس ٹوٹ جاتی ہے، لے ٹوٹ جاتی تھی، کوئی میوزک نہیں بجتی، لوگ سنتے نہیں تھے، پیسے آتے نہیں تھے۔ بڑھاپے میں اب کیا ہوا، غربت آ گئی، بانسری بجتی نہیں، تھک ہار کر کے جنت البقیع قبرستان میں جا کر کھڑا ہوا، رات کے وقت اپنی سارنگی توڑ دیا، بانسری کو توڑ کے پھینک دیا، کہا کہ مالک ساری دنیا چھوڑ چکی ہے، میرے اس بڑھاپے میں اب تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، میں نے اب تک جو بھی کیا اس سے توبہ کرتا ہوں، دیکھ میں قبرستان میں کھڑا ہوں، ادھر تو روح نکال لے میں ادھر سو جاؤں، اور اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو بس تو میرے بڑھاپے کا انتظام فرما دے۔ وہ بوڑھا 80 سال کا، مولانا روم فرماتے ہیں وہاں گرا ہوا تھا، یہ دور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، خلیفۃ المسلمین، اور وہ امیر المومنین جن سے پورے قیصر و کسریٰ کانپتے ہوں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، رات کا وقت ہے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا اے عمر جلدی اٹھو، اپنے گھر سے کھانا لو اور جنت البقیع میں ہمارا ایک مہمان ہے اسے کھانا کھلاؤ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ایک مہمان ہے اسے کھانا کھلاؤ۔ حضرت عمر کی آنکھیں کھلی، دوڑ کر اپنے گھر گئے، جلدی سے جو کھانا میسر تھا توشہ دان میں لیا اور جنت البقیع میں آئے، قبرستان میں ڈھونڈنے لگے کوئی ہے کوئی ہے، آدھی رات گزر چکی، آپ کی آواز پر وہ بوڑھا حرکت کرنے لگا، اٹھا، دیکھا امیر المومنین ہے تو اور ڈر گیا کہ کوڑے نہ پڑ جائیں، میرے گناہ ایسے ہیں، میں تو سارنگی بجانے والا، کہیں امیر المومنین اب سزا نہ دے دیں۔ پورے قبرستان میں اس بوڑھے کے علاوہ کوئی نہیں تھا، چل کر امیر المومنین آئے، کہا بیٹھ جاؤ، بھوکے ہو؟ کہا ہاں بھوکا ہوں، کہا بیٹھو، توشہ دان کھول کر اپنے ہاتھوں سے روٹیاں نکال کر کھلانے لگے، کھا کر کے وہ بوڑھا روتا رہا اور پوچھا امیر المومنین اس مہربانی کی وجہ کیا ہے، اس مہربانی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم۔ کہا پھر کھلا کیوں رہے ہیں؟ کہا میں نہیں، رسول اللہ نے بھیجا ہے، میں نہیں آیا، مجھے اللہ کے رسول نے اٹھا کر مسجد نبوی سے بھیجا، یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے جاؤ ایک بوڑھا وہاں پر بھوکا ہے اسے کھلاؤ۔
اتنا سنتے ہی وہ کھڑا ہوا اور تیز چیخ مارا. مولانا روم فرماتے ہیں وہ پکار کر کہنے لگا مولا تیری شان رحیمی دیکھ لیا, 80 سال تجھ سے بھاگتا رہا, ایک رات پکارا تو نے وقت کے خلیفہ کو میرے پاس بھیج دیا, امیر المومنین کو کھانا دے کر بھیج دیا. وہ رحمان ہے, وہ غفار ہے, وہ ستار ہے, وہ جبار و قہار بھی ہے, لیکن بخشتا زیادہ ہے, معاف زیادہ کرتا ہے. اسی لیے میں آج کی رات امیدوں پر اور یقین کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. نا امیدوں میں مت جیو, جو ہوا سو ہوا. ہر بنی آدم خطا کرتا ہے, لیکن سب سے بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو جلدی مولا کی طرف پلٹ آتے ہیں. اس چکا چوند میں کبھی کھو مت جانا, دنیا عیاش ہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھو, فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پیارے انداز میں ہمیں نصیحت کر کے گئے ہیں. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. یہ حالات ایسے ہیں یہاں کے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سونا پاس ہے, سونا زہر ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے. اٹھ پیارے, تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے, تیری متی نرالی ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش. 3 لفظ اعلیٰ حضرت نے دنیا کے لیے کہا ہے. یہ قاتل ہے, یہ ڈائن ہے, یہ شوہر کش ہے. قاتل کس کو کہتے ہیں؟ وہ پتا ہے آپ کو, کلر, مارنے والا, مرڈر کرنے والا. اور ڈائن کس کو کہتے ہیں؟ اس عورت کو جو روز شوہر بدلتی ہے. اور شوہر کش کس کو کہتے ہیں؟ وہ عورت جو اپنے ہی مرد کو مار ڈالتی ہے, قتل کرتی ہے. اعلیٰ حضرت یہ تینوں لفظ دنیا کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ قاتل ہے, جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے مار دیتی ہے اس کو. یہ ڈائن ہے, روز شوہر بدلنے والی ہے. یعنی آج تمہارے ساتھ ہے, کل تمہارے بیٹے کے ساتھ. ہر دن تمہارے جیب میں جو چیز دنیا ہے نا, یہ پیسہ, یہ بدلتا ہی رہتا ہے. دیکھنا تمہارے پاس کنٹینیو تھوڑی نہ ہے, یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہے دنیا, ہر ایک کے پاس جائے گی. اور شوہر کش اپنے ہی چاہنے والے کو مارتی ہے, گھیر کر کے مارتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے. اخیر میں اعلیٰ حضرت یہ بھی بتاتے ہیں اس دنیا کا حال یہ ہے, تم جن کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو, کبھی اس کا دل رکھنے, کبھی اس کا دل رکھنے, اور اس کا رکھنے کے چکر میں خود کتے بن جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساتھی کہہ کے پکاروں, ساتھی ہو تو جواب آئے, پھر جھنجلا کر سر دے پٹخوں, چل رہے مولا والی ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کو پڑھو, سمجھ میں آ جائے گی یہ دنیا کہ تمہیں شہد دکھاتی ہے, زہر پلاتی ہے. جتنے گناہ ہیں یہ سجا سنوار کر کے تمہارے پاس لاتی ہے, فیشن کے نام پر, ماڈرنزم کے نام پر, اور پاش ہونے کے نام پر تمہیں غرور میں لا کر کے سب کروا دیتی ہے. موت کے وقت پھر احساس ہونے لگتا ہے کہ میں بہت بھٹکا ہوا تھا, اس کے دامے فریب میں پھنس گیا تھا. حقیقت کی دنیا وہی ہے میرے عزیزوں جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گزاری جائے. یہاں بھی سکون ہے, قبر میں بھی سکون ہے, اور حشر میں بھی سکون ہے. اسی لیے آج کی رات میں آپ کو یہ میسج پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. دنیا ٹھوکروں پر رکھے گی, آ جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس. اور جتنے یہاں آج آئے ہیں سب کو ہزاروں مبارکبادیاں. دیکھنا باہر پٹاخے اڑ رہے ہوں گے, باہر عیاشیاں ہو رہی ہوں گی, باہر پارٹیاں چل رہی ہوں گی, لیکن مولا کا شکر ادا کرنا, مولا ان لاکھوں میں سے اٹھا کر کے تو نے اپنے گھر میں ہمیں بٹھایا ہے. ایک بات اور بھی یاد رکھنا, میرا اگر کوئی بہت عزیز ہو نا, یعنی میں ملتا ہوں لوگوں سے, آپ سے دن کا ٹائم آپ کا بھی یہی معمول ہوگا, اس سے ملے, اس سے ملے, سب سے مل لیتے ہیں دن میں, لیکن رات کے 11 بج جائیں, 12 بج جائیں, آپ ہر ایرے غیرے سے نہیں ملتے. اپنا کوئی خاص ہو تو اسی کو بلاتے ہیں.
अपने घर में वो भी किसी को रात के वक्त बुलाएं, अपने घर में रात के वक्त बुलाएं, जब कोई खास होता है तो बुलाया जाता है। अपनी किस्मत पर नाज़ा हो, रात के इस पहर में अल्लाह करीम अपने घर में तुम्हें बुलाया हुआ है। और ये भी हदीस में है कि अल्लाह ताला जब किसी के साथ भलाई करने का इरादा करता है तो सबसे पहले उसे मस्जिद का रास्ता दिखाता है। जो मस्जिद की तरफ आया है, इसका मतलब मौला उसके साथ भलाई का इरादा फरमा चुका है। अब जब तुम अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाओ तो यूं कहना कि मौला मेरी ताकत नहीं थी आने की, तू बुलाया तू बिठाया, तू बुलाया तू बिठाया, और तेरे इरादे से मैं यहां आया। अब मौला मैं तुझसे सवाल करता हूं, बगैर बख्शे मुझे इस दरवाजे से बाहर ना भेज। अब तुम सवाल करो कि मौला मेरे मांगे बगैर तू मुझे यहां तक बुलाया, अब मेरे मांगने पर तू अपनी जन्नत मुझे अता फरमा। अब तुम मांगो कि मौला मैं बाहर जाऊं तो तेरे हबीब, तेरे नबी पाक के कदमों में जिंदगी गुजारूं। मौला आज मैं यहां इस रात में मांगता हूं कि मुझे मरने से पहले तेरे हबीब के दयार और उनके चेहरे जमाले जहां आरा की जियारत नसीब फरमा। मैं उम्मीद करता हूं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए थोड़ा वक्त अगर आप बर्दाश्त करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की रात हम जिक्र भी कर लेते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप लोगों को अगर बार ना हो, बोझ ना हो, दिक्कत ना हो, कोई किसी को भी मैं फोर्सली अपने ना बयान में रुकाता हूं ना महफिल में। जिसको अपनी हाजतें हैं, जरूरतें हैं, वो महफिल से जा सकते हैं, किसी से कोई शर्मिंदगी की जरूरत नहीं। और जो बैठना चाहें खुशू खुजू के साथ अपने रब ताला के हुजूर बैठें। दिलों की सफाई अल्लाह के जिक्र में है। आपको पता है अल्लाह ने जिस्म और रूह दोनों बनाया। सुबह नाश्ता ना करें, दोपहर में खाना ना खाएं, रात के वक्त कैसा लगेगा? चक्कर आने लगेंगे। दिन भर भूखा है, पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, तो जिस्म कमजोर होता है। कभी इधर झोले जाएं, कभी उधर झोले जाएं। जिस्म को गिजा की जरूरत है। हर दिन खाना खाते हैं आप, खिलाते हैं अपने जिस्म को सही रखने के लिए। बुजुर्गों ने फरमाया इसी तरह तुम्हारी रूह को भी भूख लगती है, रूह को भी गिजा की जरूरत है। जब जिस्म तुम्हारा नाश्ते के बगैर दोपहर तक डगमगाता है, रूह को भी गिजा की जरूरत है। और रूह की गिजा फरमाए अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के जिक्र में रूह की गिजा है। जितनी बार आप अल्लाह का जिक्र करेंगे आपकी रूह ताकतवर बनती जाती है। और जब रूह ताकतवर हो जाए तो दुनियावी तमाम चीजें उसको कभी शिकस्त नहीं दे सकती। अल्लाह तबारक व तआला हमें रूहानी गिजा अता फरमाए। आज की रात रब ताला हमारे दिलों को सफाई अता फरमाए, हमारी आंखों में नूर अता फरमाए, हमारे दिलों में सुरूर अता फरमाए। आप तमामी हजरात इस तस्वुर के साथ बैठे कि आज मैं तौबा के लिए आया हूं अपने रब के हुजूर कि क़यामत के दिन जब मौला ताला हमें मैदान महशर में खड़ा करेगा, वो खुद हिसाब लेगा। तो उससे पहले मैं अपने हिसाब के लिए आज बैठा हूं और उससे सुलह करने बैठा हूं। बुजुर्गों ने फरमाया जो जीते जी अपने रब से सुलह कर लेता है, मौला मौत के बाद उसको अजाब नहीं देता। मौत से पहले उससे सुलह कर लें। आए हम जिक्र की मजलिस सजाते हैं। आप तमाम हजरात निहायत ही खुशू खुजू अदब एहतराम के साथ बैठे और सबसे पहले तौबा और इस्तिगफार करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह।